شہریار بادشاہ اور اس کے بھائی کی کہانی۔ اگلے زمانے میں بنی ساسان کا ایک بادشاہ شہریار نامی تھا۔ اگلا زمانہ مطلب پہلے کے زمانے میں لوگ پچھلے زمانے کو اگلے زمانے کے نام سے لکھا کرتے تھے یا یاد کیا کرتے تھے۔ اس کی حکومت جزائر ہند اور چین تک تھی اور اس کی فوجوں، باز گزاروں اور شان و شوکت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے جو بڑے بہادر اور شہسوار تھے۔ کئی ملک اس کی حکومت میں آئے اور وہ اپنی رعیت کے ساتھ بڑے عدل و انصاف سے پیش آتا تھا اور اس کی رعایا اسے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کے چھوٹے بھائی کا نام شاہ زمان تھا اور اس کا ملک سمرقند تھا۔ 20 سال تک دونوں بادشاہ اپنے اپنے ملکوں پر نہایت خوش اسلوبی اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتے رہے۔ اسی زمانے میں بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ جائے اور اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وزیر اس کے حکم کی تعمیل کے لیے روانہ ہو گیا اور چھوٹے بھائی کے پاس بازیاب ہو کر اسے بادشاہ کا سلام پہنچایا اور عرض کی کہ آپ کے بھائی کا آپ سے ملنے کو دل چاہتا ہے اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ بادشاہ نے اسے بس کو چشم منظور کیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے اپنے وزیر کو قائم مقام بنایا اور بھائی سے ملنے نکل کھڑا ہوا۔ آدھی رات کے وقت اسے یاد آیا کہ وہ ایک چیز محل میں بھول آیا اور پلٹ پڑا۔ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بستر میں اس کی بیوی ایک حبشی غلام کو لیے پڑی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ ابھی تو میں شہر سے نکلا بھی نہیں اور یہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک مدت تک رہا تو خدا جانے یہ کیا کچھ کر گزرے گی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی تلوار کھینچی اور دونوں کو قتل کر ڈالا۔ فوراً وہاں سے کوچ کا حکم دے دیا۔ الغرض وہ اپنے بھائی کی دارالسلطنت پہنچ گیا اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنے آنے کی خبر بھائی کو بھیجی۔ بھائی اسے خیر مقدم کے لیے آیا اور اس سے ملا اور بہت خوش ہوا اور سارے شہر میں چراغاں کرایا۔ اب دونوں بیٹھ کر خوشی خوشی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ اس وقت شاہ زمان بادشاہ کو اپنی بیوی کا واقعہ یاد آیا اور وہ دل ہی دل میں ٹوڑنے لگا اور بے چین ہو کر پھر اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ جب بھائی نے اس کی حالت دیکھی تو اس کو خیال ہوا کہ ہو نہ ہو میرے بھائی کو اپنے ملک کے چھوٹنے کا قلق ہے، یعنی کہ غم ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی میں دیکھتا ہوں کہ تم روز بروز کمزور ہوتے چلے جاتے ہو اور تمہارے چہرے کا رنگ اڑتا جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بھائی میرے دل کے اندر ایک زخم ہے، مگر اپنی بیوی کا واقعہ اس نے بیان نہ کیا۔ بھائی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شکار کھیلنے چلو تاکہ تمہاری طبیعت ذرا بہل جائے، لیکن اس نے نہ مانا اور وہ اکیلا شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے محل میں چند کھڑکیاں تھیں جو اس کے بھائی کے باغ کی طرف کھلتی تھیں۔ ان میں سے ایک کھڑکی کھلی اور اس میں سے 20 لونڈیاں اور 20 غلام نکلے۔ لونڈیاں اور غلام یعنی کہ اس وقت کے نوکر اور نوکرانی وہ کہا جاتا تھا جن کو خریدا جاتا تھا یا تحفے تحائف میں دیا جاتا تھا اور جس کے پاس ہوتے تھے وہ ان کا مالک ہوتا تھا۔ ان غلام اور لونڈیوں کے بیچ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی جو حسن و جمال میں یکتا تھی۔ جب وہ ایک حوض کے پاس پہنچے تو سب کے سب کپڑے اتار کر وہاں حوض کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنے میں بادشاہ کی بیوی نے یعنی کہ اس کی بھابھی نے پکار کر کہا اے مسعود تو کہاں ہے؟ یہ سن کر ایک حبشی غلام آیا اور اس سے لپٹ گیا اور وہ اس سے لپٹ گئے اور دونوں ہم صحبت ہونے لگے۔ دوسرے غلام بھی باقی لونڈیوں کے ساتھ اس فعل میں مشغول ہو گئے۔ دن نکلے تک یہی بوس و کنار اور ہم صحبتی ہوتی رہی۔ جب بادشاہ کے بھائی نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ واللہ میری مصیبت تو اس مصیبت کا پاسنگ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس مصیبت کے قریب بھی نہیں ہے، اور اس کا غم و غصہ ہوا ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے اس سے بڑھ کر اب تک کوئی بات نہیں دیکھی، اور پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کا بھائی سفر سے لوٹا اور دونوں میں صاحب سلامت ہوئی۔ شہریار بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے بھائی شاہ زمان بادشاہ کا چہرہ بحال نظر آتا ہے اور سرخ و سفید ہو گیا ہے۔ پہلے کچھ کھاتا پیتا نہ تھا اور اب وہ بدستور کھانے پینے لگا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی اب تک تمہارا رنگ فت تھا اور چہرہ اترا ہوا تھا، اب تم پھر بحال نظر آتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ رنگ فک ہونے کی وجہ تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن دوبارہ بحال ہو جانے کی وجہ بتانے سے آپ مجھے معاف رکھیے۔ بھائی نے کہا خیر رنگ فک ہونے اور کمزوری کی وجہ پہلے بتاؤ تاکہ میں سنوں۔ اس نے جواب دیا کہ جب آپ نے اپنے وزیر کو میرے بلانے کے لیے بھیجا تھا تو میں نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنے شہر سے باہر آیا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ جو ہیرا میں آپ کے لیے لانے والا تھا اسے اپنے محل میں بھول آیا ہوں۔ میں گھر واپس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بستر پر ایک حبشی غلام میری بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ میں نے وہیں دونوں کو قتل کر دیا اور روانہ ہو گیا۔ اب یہاں آیا ہوں تو وہی بات میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ یہ ہے سبب میرے چہرے کا رنگ اڑنے کا اور کمزوری کا، مگر اس بات سے آپ مجھے معاف رکھیں کہ میں اپنے بحال ہونے کی وجہ آپ سے بیان کروں۔ جب اس کے بھائی نے اس کی باتیں سنی تو کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہ دوبارہ بحال ہونے کی وجہ بھی بتاؤ۔
उस पर उसने जो कुछ देखा था सब कह दिया। शहरयार ने अपने भाई शाहजमान से कहा कि मैं ये माजरा अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। शाहजमान ने कहा कि अच्छा, आप ये जाहिर करें कि आप शिकार के लिए जा रहे हैं और मेरे मकान में छुप जाइए, इस तरह से आप सब कुछ अपनी आंखों से देख लेंगे। बादशाह ने फौरन कूच करने का हुक्म दिया और खैमे और लश्कर शहर के बाहर निकला और बादशाह भी बाहर आ गया और खैमे के अंदर जा बैठा। अपने नौकरों से कहा कि मेरे पास कोई ना आए। फिर वो भेष बदल कर निकला और उस महल में आया जहां उसका भाई था और उस खिड़की में आकर बैठ गया जिसका दरवाजा बाहर बाग की तरफ था। थोड़ी ही देर हुई थी कि लौंडिया उनकी मालका गुलामों के साथ आई और वही कार्रवाई होने लगी जो उसके भाई ने कहा था। ये बातें असर के वक्त तक होती रहीं। जब शहरयार बादशाह ने यह माजरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए और उसने अपने भाई शाहजमान से कहा कि चलो हम जिस तरह बैठे हैं उठ खड़े हों। मुल्क और दौलत की क्या परवाह, चलो देखेंगे दुनिया में कोई और भी है जिसके साथ ऐसा वाकया पेश आया हो, वरना ऐसे जीने से तो मरना बेहतर है। दोनों भाई महल के चोर दरवाजे से बाहर आए। कई दिन और कई रात चलने के बाद समंदर के किनारे एक सब्जादार में पहुंचे जहां एक चश्मा बह रहा था और बीच में एक दरख्त था। इस चश्मे से उन्होंने पानी की ओर बैठकर सुस्ताने लगे। जब एक पहर दिन गुजर चुका, वो क्या देखते हैं कि समंदर में तलातुम उठा और उसमें से एक सियाह सुतून सा ऊपर की तरफ बढ़ा। जब उन्होंने ये देखा तो दोनों भाई डर के मारे दरख्त के ऊपर चढ़ गए और जो बहुत ऊंचा था और देखने लगे कि अब क्या होता है। वो क्या देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा बड़ी और चपटी खोपड़ी वाला देव सर पर एक संदूक लिए खुशकी में निकला और उसी दरख्त के पास आ पहुंचा जिस पर ये दोनों बैठे हुए थे। वहां बैठकर उसने संदूक खोला और इसमें से एक बड़ा प्याला निकाला। फिर उसने वो प्याला खोला और उसमें से एक नौजवान लड़की निकली जिसका बदन सडुआ और जिसके चेहरे के आगे सूरज मात खाता था। देव ने इस लड़की की तरफ देखकर कहा कि ऐ शरीफ जादियों की सरताज, जिसको मैं निकाह की रात उठा लाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि जरा सो लूं। ये कहकर वो लड़की के जानों पर सर रखकर सो गया। लड़की ने सर ऊपर उठाया तो उन दोनों बादशाहों को दरख्त के ऊपर बैठे देखा। ये देखकर उसने देव के सर को अपने जानों पर से उठाकर जमीन पर रख दिया और खुद दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई और इशारे से कहने लगी कि उतर आओ वरना देव से ना डरो। उन्होंने जवाब दिया कि खुदा का वास्ता हमें बदकारी से माफ रखो। लड़की ने कहा कि अगर तुम ना उतरोगे तो मैं देव को जगाकर तुम्हारे पीछे लगा दूंगी और वो बुरी तरह से तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। डर के मारे वो दोनों उतरकर उसके पास आ गए। वो करीब आई और कहा कि आओ मेरे ऊपर आओ वरना मैं अभी देव को जगाती हूँ। देव के डर से शहरयार ने अपने भाई शाहजमान से कहा कि भाई इसका कहना मान लो। वो यही बात कर रहे थे कि पहले कौन इससे सोहबत करे कि लड़की ने कहा कि मैं देखती हूँ कि तुम दोनों नखरे कर रहे हो और अगर तुमने फौरन वो फेल शुरू ना किया तो मैं अभी देव को जगा दूंगी। देव के डर के मारे दोनों ने इसके साथ वो सब किया जो वो चाहती थी। जब दोनों फारिग हो चुके तो उन्होंने अपनी जेब से एक थैली निकाली जिसमें एक हार की शक्ल में 570 अंगूठियां परोई हुई थीं और उनसे कहा कि तुम जानते हो कि ये क्या है? उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा ये उन लोगों की अंगूठियां हैं जो देव की मौजूदगी में मुझसे हम सोहबत हुए हैं। तुम दोनों भाई भी अपनी अपनी अंगूठी मुझे दे दो। उन्होंने भी अंगूठियां उतारकर उसे दे दी। उसने कहा कि सुनो, ये देव मुझे निकाह की रात उठा लाया है और एक प्याले में बंद करके संदूक में रखा है और इस संदूक में 7 कुफल लगाकर मुझे गहरे और मौजज़न समंदर की तह में पोशीदा रखता है, मगर उसे ये खबर नहीं कि हम औरतें अगर कुछ चाहें तो दुनिया की कोई चीज हमें रोक नहीं सकती। जैसा कि किसी शायर ने कहा है, औरतों की तरफ से मुतमईन होकर ना बैठो और उनके वादों पर भरोसा मत करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से इबरत हासिल करो, इसमें तुम्हें बात साजिशों का पता लगेगा। क्या तुम्हें बाबा आदम का हाल मालूम नहीं कि वो उन्हीं की वजह से निकाले गए? इस लड़की की ये बातें सुनकर दोनों बादशाह शिशद रह गए और एक ने दूसरे से कहा कि देखो ये तो देव है, लेकिन जो माजरा उसके साथ हुआ वो हम में से किसी के साथ भी ना हुआ। ऐसी बात तो अब तक दुनिया में किसी के साथ भी पेश ना आई होगी। वो फौरन उल्टे पांव फिरे और शहरयार बादशाह के दारुल सल्तनत में पहुंचे। शहरयार अपने महल में दाखिल हुआ और अपनी बीवी उन सब लौंडियों और गुलामों की गर्दन मार दी, यानी कि उनको मार दिया। उसके बाद उसका ये दस्तूर रहा कि वो हर रात एक बाकरा से हम सोहबत होता, यानी कि एक ऐसी लड़की से जो कुमारी होती और उससे वो हर रात जो है मतलब मुलाकात करता और फिर उसको कत्ल करके सुबह में डाल देता था। ये माजरा 3 साल तक जारी रहा, यहाँ तक कि लोग अपनी अपनी बेटियां लेकर उधर से भाग गए और उस शहर में कोई नौजवान लड़की बाकी ना रही। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि वो बदस्तूर हर रोज एक लड़की लाए। वजीर गया और बहुत जुस्तजू की, लेकिन उसे कोई लड़की ना मिली। आखिरकार वो मायूस होकर घर आया। दिल ही दिल में बादशाह की तरफ से बहुत खाइफ था। उसकी 2 लड़कियां थी, एक का नाम शहरजाद था और दूसरी छोटी का नाम दुनियाजाद था। बड़ी ने तारीख और पुराने बादशाहों के हालात और गुज़िश्ता कौमों के वाकयात के मुतालिक बहुत सी किताबें पढ़ी थी।
کہا جاتا ہے کہ اس کے کتب خانے میں گزشتہ قوموں اور پرانے بادشاہوں اور شاعروں کے متعلق 1000 کتابیں موجود تھیں۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر اس نے کہا کہ آپ کیوں اس قدر پریشان نظر آتے ہیں اور کس چیز نے آپ کو غمگین کر دیا ہے؟ وزیر نے اپنی بیٹی سے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ لڑکی نے کہا کہ ابا جان، میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ آپ میری شادی بادشاہ کے ساتھ کر دیں، یا تو میں زندہ بچ جاؤں گی یا مسلمان بچیوں پر نثار ہو جاؤں گی اور ان کو اس بادشاہ سے نجات دلاؤں گی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایسی باتوں کو اپنے دل سے نکال دے۔ اس نے کہا یہ تو ہو کر رہے گا۔ آپ نے یعنی کہ وزیر نے کہا کہ کہیں تیرا وہی حال نہ ہو جو گدھے اور بیل کا کسان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے یعنی کہ اس کی بیٹی نے پوچھا کہ وہ کیا قصہ تھا؟ اس سے آگے کا قصہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔